اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 14 رکن ممالک کی حمایت۔ امریکہ کی پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ اسرائیل کی دھمکی کے باوجود قرارداد ویٹو نہیں کی، رائے شماری میں حصہ بھی نہیں لیا۔ تل ابیب نے کہا تھا کہ اگر قرارداد ویٹو نہ ہوئی تو رفح آپریشن پر بات چیت کے لیے وزراء واشنگٹن کا دورہ نہیں کریں گے۔ غزہ میں مسلسل قتل و غارت، شہداء کی تعداد 32,330 سے بھی بڑھ گئی۔ اسرائیلی درندوں کے مسلسل اسپتالوں، کیمپوں اور تباہ حال عمارتوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ امریکی خاتون رکن کانگریس نے غزہ کی صورتحال کو جبری قحط اور اجتماعی سزا قرار دے دیا۔ پنجاب میں گیس اور 155% تک مہنگی ہونے کا امکان۔ گیس آتی نہیں، ہزاروں روپے بل آتے ہیں۔ سوئی نارتھرن کا گیس مہنگی کرنے کے مطالبے پر اوگرا میں سماعت کے دوران صارفین کی دہائی، بلوں میں اوسطاً 155% تک اضافے کا امکان۔ چیئرمین اوگرا بولے 1 جولائی سے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ ریٹس منمانی اور منظور ہوں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ IMF سمیت کوئی بھی مقامی یا عالمی ادارہ قیمت بڑھانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حالیہ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار۔ گیس چوری اور ناقص کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ تمام 10 سرکاری بجلی کمپنیوں نے آئندہ مالی سال کے لیے 2,812 ارب روپے مانگ لیے۔ نیپرا کو مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اربوں روپے وصولی کی درخواستیں۔ بجلی کمپنیوں کی درخواستوں پر 2 اور 3 اپریل کو سماعت ہوگی۔ احد چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا معاملہ بگڑ گیا۔ پرنسپل ایچسن کالج مائیکل ایتھامسن نے گورنر پنجاب سے اختلافات پر استعفیٰ دے دیا۔ بورڈ کے سینئر رکن بابر علی بھی مستعفی۔ مائیکل ایتھامسن نے اسٹاف کو لکھے گئے خط میں کہا کہ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تمام تبدیلیاں لائی گئیں۔ اسکولوں میں اقربا پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا۔ درسگاہ کے بورڈ آف گورننس نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ٹیکس نہ دہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ۔ وزیراعظم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ 7 دن میں نشاندہی کی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کمیٹی کارخانوں میں ٹیکس کے خودکار نظام کے اطلاق کے لیے آئندہ کے لاہے عمل پر تجاویز بھی دے گی۔ رپورٹ انتہائی کرٹیکل ہے کانڈکٹ آف الیکشنز ان پاکستان کے اوپر۔ EU جو ہے وہ رپورٹ کو پبلش کرے۔ IMF کو لیٹر نکل آتا ہے آپ کا، کبھی آپ اب یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تحقیقات کی جائے اور اس کی رپورٹ شیئر کی جائے۔ بھائی آپ الیکشن کمیشن میں جائیں تو قومی دھارے میں آئیں، یہاں پہ سیاست کریں۔ آپ نے تو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ وہاں سے کیا مدد طلب کر رہے ہیں؟ PTI رہنما اور وزیر اطلاعات آمنے سامنے۔ تحریک انصاف نے یورپی یونین سے الیکشن میں مبینہ دھاندلی سے متعلق رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے تو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا، اب لابن فرم کی خدمت کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ قومی دھارے میں آ کر مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جواب۔ منسٹر آف انفارمیشن جو ہے عطا تارڑ، وہ جو ہے ایک PMLN کے سیل کے انفارمیشن لیڈر زیادہ رہے اور پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کم رکھ کے وہ پروپیگنڈا پھیلاتے رہے۔ تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں، آپ کا بیہیویئر تو ایسا ہے جس طرح چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ بھی مساق معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ PTI کور کمیٹی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اظہار عدم اعتماد۔ بانی تحریک انصاف کے کیسز سے خود کو الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی کے مرکزی ترجمان رؤوف حسن نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا رابطہ۔ افغانستان، غزہ سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ اعظم سواتی کو جنرل نشست پر سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت۔ پشاور میں اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔
कोयटा में नून लीग के मसलादीन बिलाल अहमद खान और अमजद सिद्दीकी भी अहल। रिटर्निंग अफसर मोहम्मद फरीद आफरीदी ने तीनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। सिंध में MKM के नजीब हारून को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई।